ایک بہت بڑے اللہ والے شخص تھے، کسی کے غلام تھے، اور ایک مرتبہ ان کے مالک نے انہیں کہا کہ سیب کا باغ تھا یا جو بھی باغ تھا، باغ کا پھل لے کر آ جاؤ، تو وہ پھل لے کر آ گئے۔ تو مالک نے وہ پھل کاٹنا شروع کیا اور کاٹ کر انہیں کھلانا شروع کیا، ایک پھل کھلا دیا، دوسرا کھلا دیا، تیسرا جب مالک نے چاہا کہ خود بھی چکھ لے، تو جب اس نے اپنے زبان پر رکھا تو انتہائی درجے کا کھٹا۔ تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ اللہ کے بندے، جب میں تجھے کھلا رہا تھا تو تو بتا دیتا کہ یہ کھٹا ہے، یہ کھانے کے قابل نہیں ہے، یہ بہت زیادہ کڑوا ہے۔ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا میں کیسے کہہ دیتا، جس مالک کے ہاتھ سے میں نے میٹھی چیزیں کھائی ہیں، نعمتیں کھائی ہیں، اگر آج اس کے ہاتھ سے کوئی کڑوا پن یا پھیکا پن میں نے کھا لیا تو اس میں کیا قباحت ہے، میں کیسے کہہ دیتا آپ کو کہ یہ کڑوا ہے یا پھیکا ہے۔ تو یہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ یہ طرز عمل ہے، تو ہمارا طرز عمل رب کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ آسانیاں بھول جاتے ہیں، راحتیں بھول جاتے ہیں، اطمینان بھول جاتے ہیں۔ اگر انہیں یاد رہتا ہے تو وہ چھوٹی سی تکلیف جو انہوں نے کہیں برداشت کی، وہ آ کے یہ بتاتے ہیں بس نہیں آئی تھی، اور فلاں جگہ کے ایسی نہیں چل رہا تھا۔ ذرا تصور تو کیجئے لوگوں نے کیسے کیسے حج کیے ہیں، اور فلاں جگہ واش روم کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ یہ کوئی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو لیے بیان کرتے ہیں، آپ وہ سب بھول گئے جو اللہ نے نعمتیں آپ کو دی، اور میں اور آپ وہ چیزیں یاد رکھیں۔ اسی لیے علماء نے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی ایسا ہو جس کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ یہ ذرا طبیعت کا ایسا ہے کہ اگر اسے تکالیف پریشانیاں بتائی جائیں تو یہ اس سفر کا آغاز ہی نہیں کرے گا، تو فرمایا ایسے انسان کے سامنے سفر حج کی تکلیف کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کے ارادوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ حج کا ارادہ کر رہا تھا، آپ نے اسے ایسی اور پھر بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ یہ حج کے آداب اور تقاضوں کے خلاف ہے۔ اگر اللہ نے جہاں اتنی نعمتیں دی ہیں وہاں چھوٹی سی تکلیف آ گئی تو صبر کیجئے، اور صبر یہ بھی ہے اسے دوسروں تک نہ پہنچائیے، اور صبر یہ بھی ہے کہ اس موقع پر آپ بالکل پینک نہ ہوں، آپ بالکل بے چین نہ ہوں، اور اطمینان اور سکون سے رہیں اور دوسروں کی راحت کا خیال کریں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا عشق اور محبت کا سفر ہے جس میں ہر آن ہر گھڑی ہمیں اللہ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے۔ حج بیت اللہ پر جانے والے حاجی کا ایک ایک قدم اللہ کی رضا میں اٹھ رہا ہے۔ آپ یہ تصور تو کیجئے، وہ وفد اللہ ہے، اللہ کا مہمان ہے، جب وہ اپنے گھر سے سفر حج کی نیت سے قدم باہر نکالتا ہے، اس کا ہر قدم اللہ کی راہ میں ہے، اس کا ہر قدم اسے بیت اللہ کے قریب کر رہا ہے، اس کا ہر قدم اسے ایک نہایت بڑے اعزاز کی طرف لے جا رہا ہے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم سفر تو شروع کر دیتے ہیں لیکن آداب بھول جاتے ہیں۔ ہم احرام تو ہم باندھ لیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں معلوم کر پاتے کہ یہ احرام کیا چیز ہے۔ حسن بصری یا کسی بزرگ کے بارے میں علماء یہ لکھتے ہیں، جب وہ حج بیت اللہ کا ارادہ فرماتے اور احرام باندھ لیتے تو ان کا چہرہ بالکل دہشت کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے زرد ہو جاتا، اور زبان سے کلمات نہ نکلتے۔ تلبیہ پڑھنا چاہتے تو لبیک اللہم لبیک تلبیہ نہ پڑھ سکتے، تو ان کے شاگرد ان سے کہتے کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، اور فرماتے کہ بھائی تم نہیں جانتے یہ کتنا عظمتوں کا سفر ہے، کتنی بلندیوں کا سفر ہے، کہیں اور میں اتنا گناہ گار شخص کہیں ایسا نہ ہو میں لبیک اللہم لبیک کہوں اور وہاں سے آواز آ جائے کہ اے بندے نہ تیرا آنا قبول ہے نہ تیری حاضری قبول ہے۔ یہ ایک اللہ والے کا معاملہ ہے۔ ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا ہے، ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہم جب یہ سفر شروع کر رہے ہوتے ہیں نہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، نہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، اور آپ نے احرام تو ہم نے پہن لیا، تلبیہ ایک مرتبہ دو مرتبہ پڑھ لیا، اور تلبیہ پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں، پورے راستے میں ہم تلبیہ نہیں پڑھتے، حالانکہ تلبیہ
ایک بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، کہ ایک غلام ہے جو اللہ کو، اپنے مالک کو کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، اے میرے مالک میں حاضر ہوں، میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، میں تیرے دربار میں آ رہا ہوں، میں تیری حاضری کو جو تو نے مجھے انعام دیا اس حاضری کے لیے چل پڑا ہوں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، تو دائیں جانب آدھا حد نگاہ آخر سرہ زمین تک جتنے حجر ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے جاندار ہیں، جتنے اللہ کی مخلوقات ہیں، اس کے ساتھ تلبیہ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اتنا بڑا یہ اعزاز ہے، لیکن ہمارے افسوس یہ ہے کہ پورے رستے ہمیں تلبیہ یاد نہیں آتا، لبیک اللہم لبیک منی میں بھی یاد نہیں آتا۔ افسوس تو یہ ہے کہ منی میں بھی یاد نہیں آتا۔ تو یہ تلبیہ پڑھتے رہیں اور اس بات کا احساس رکھیں کہ میں نے وہ احرام پہن لیا، وہ خلقت پہن لی، وہ چادر اوڑھ لی، کہ اب میں کسی وقت بھی بلکہ ہر وقت بادشاہ کے سامنے حاضر ہوں۔ جب آپ حاضر ہیں تو کہیے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا۔